किताब मुकद्दस में से सलातीन की पहली किताब के 8वें बाब की तिलावत। तब सुलेमान ने इसराइल के बुजुर्गों और कबीलों के सब सरदारों को जो बनी इसराइल के आबाई खानदानों के रईस थे अपने पास यरूशलेम में जमा किया, ताकि वो दाऊद के शहर से जो सयून है खुदावंद के अहद के संदूक को ले आए। तो उस ईद में इसराइल के सब लोग माह एतानियम में जो 7वां महीना है सुलेमान बादशाह के पास जमा हुए, और इसराइल के सब बुजुर्ग आए और काहनों ने संदूक उठाया और वो खुदावंद के संदूक को और खैमा इस्मा को और उन सब मुकद्दस रूफ को जो खैमा के अंदर थे ले आए। उनको काहन और लावी लाए थे, और सुलेमान बादशाह ने और उसके साथ इसराइल की सारी जमात ने जो उसके पास जमा थी संदूक के सामने खड़े होकर इतनी भेड़ बकरियां और बैल ज़बह किए कि उनकी कसरत के सबब से उनका शुमार या हिसाब ना हो सका। और काहन खुदावंद के अहद के संदूक को उसकी जगह पर उस घर की इल्हाम गाह में यानी पाक तरीन मकाम में ऐन क्रोबियों के बाजुओं के नीचे ले आए, क्योंकि क्रोबी अपने बाजुओं को संदूक की जगह के ऊपर फैलाए हुए थे, और वो क्रोबी संदूक को और उसकी चौबों को ऊपर से ढांके हुए थे, और वो चौबें ऐसी लंबी थीं कि उन चौबों के सिरे पाक मकान से इल्हाम गाह के सामने दिखाई देते थे, लेकिन बाहर से नहीं दिखाई देते थे, और वो आज तक वही हैं। और उस संदूक में कुछ न था सिवा पत्थर की उन 2 लौहों के जिनको वहां मूसा ने हुरब में रख दिया था, जिस वक्त के खुदावंद ने बनी इसराइल से जब वो मुल्क मिस्र से निकल आए अहद बांधा था। फिर ऐसा हुआ कि जब काहन पाक मकान से बाहर निकल आए तो खुदावंद का घर अबर से भर गया। सो काहन उस अबर के सबब से खिदमत के लिए खड़े ना हो सके, इसलिए कि खुदावंद का घर उसके जलाल से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा कि खुदावंद ने फरमाया था कि वो गहरी तारीकी में रहेगा। मैंने फिल हकीकत एक घर तेरे रहने के लिए बल्कि तेरी दायमी सुकूनत के वास्ते एक जगह बनाई है। और बादशाह ने अपना मुंह फेरा और इसराइल की सारी जमात को बरकत दी, और इसराइल की सारी जमात खड़ी रही। और उसने कहा कि खुदावंद इसराइल का खुदा मुबारक हो, जिसने अपने मुंह से मेरे बाप दाऊद से कलाम किया और उसे अपने हाथ से यह कहकर पूरा किया कि जिस दिन से मैं अपनी कौम इसराइल को मिस्र से निकाल लाया, मैंने इसराइल के सब कबीलों में से भी किसी शहर को नहीं चुना कि एक घर बनाया जाए ताकि मेरा नाम वहां हो, पर मैंने दाऊद को चुन लिया कि वो मेरी कौम इसराइल पर हाकम हो। और मेरे बाप दाऊद के दिल में था कि खुदावंद इसराइल के खुदा के नाम के लिए एक घर बनाए, लेकिन खुदावंद ने मेरे बाप दाऊद से कहा, चूंकि मेरे नाम के लिए एक घर बनाने का ख्याल तेरे दिल में था, सो तूने अच्छा किया कि अपने दिल में ऐसा ठाना, तो भी तू उस घर को ना बनाना, बल्कि तेरा बेटा जो तेरे सुल्ब से निकलेगा वो मेरे नाम के लिए घर बनाएगा। और खुदावंद ने अपनी बात जो उसने कही थी कायम की है, क्योंकि मैं अपने बाप दाऊद की जगह उठा हूँ, और जैसा खुदावंद ने वादा किया था मैं इसराइल के तख्त पर बैठा हूँ, और मैंने खुदावंद इसराइल के खुदा के नाम के लिए उस घर को बनाया है, और मैंने वहाँ एक जगह उस संदूक के लिए मुकर्रर कर दी है, जिसमें खुदावंद का वो अहद है जो उसने हमारे बाप दादा से जब वो उनको मुल्क मिस्र से निकाल लाया बांधा था। और सुलेमान ने इसराइल की सारी जमात के रूबरू खुदावंद के मज़बा के आगे खड़े होकर अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए और कहा, ऐ खुदावंद इसराइल के खुदा, तेरी मानद ना तो ऊपर आसमान में ना नीचे ज़मीन पर कोई खुदा है। तो अपने उन बंदों के लिए जो तेरे हजूर अपने सारे दिल से चलते हैं अहद और रहमत को निगाह रखता है। तूने अपने बंदा मेरे बाप दाऊद के हक में वो बात कायम रखी जिसका तूने उससे वादा किया था। तूने अपने मुंह से फरमाया और अपने हाथ से उसे पूरा किया, जैसा आज के दिन है। सो अब ऐ खुदावंद इसराइल के खुदा, तो अपने बंदा मेरे बाप दाऊद के साथ उस कौल को भी पूरा कर जो तूने उससे किया था कि तेरे आदमियों से मेरे हजूर इसराइल के तख्त पर बैठने वाले की कमी न होगी, बशर्ते के तेरी औलाद जैसे तू मेरे हजूर चलता रहा वैसे ही मेरे हजूर चलने के लिए अपनी राह की एहतियात रखे। सो अब ऐ इसराइल के खुदा, तेरा वो कौल सच्चा साबित किया जाए जो तूने अपने बंदा मेरे बाप दाऊद से
کیا، لیکن کیا خدا فی الحقیقت زمین پر سکونت کرے گا؟ دیکھ آسمان، بلکہ آسمانوں کے آسمان میں بھی تو سما نہیں سکتا، تو یہ گھر تو کچھ بھی نہیں جسے میں نے بنایا۔ تو بھی اے خداوند میرے خدا اپنے بندہ کی دعا اور مناجات کا لحاظ کر کے اس فریاد اور دعا کو سن لے جو تیرا بندہ آج کے دن تیرے حضور کرتا ہے، تاکہ تیری آنکھیں اس گھر کی طرف، یعنی اسی جگہ کی طرف جس کی بابت تو نے فرمایا کہ میں اپنا نام وہاں رکھوں گا، دن اور رات کھلی رہے، تاکہ تو اس دعا کو سنے جو تیرا بندہ اس مقام کی طرف رخ کر کے تجھ سے کرے گا، اور تو اپنے بندہ اور اپنی قوم اسرائیل کی مناجات کو جب وہ اس جگہ کی طرف رخ کر کے کریں سن لینا، بلکہ تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا اور سن کر معاف کر دینا۔ اگر کوئی شخص اپنے پڑوسی کا گناہ کرے اور اسے قسم کھلانے کے لیے اس کو حلف دیا جائے اور وہ آ کر اس گھر میں تیرے مذبح کے آگے قسم کھائے، تو آسمان پر سے سن کر عمل کرنا اور اپنے بندوں کا انصاف کرنا اور بدکار پر فتویٰ لگا کر اس کے اعمال کو اسی کے ساتھ ڈالنا اور صادق کو راست ٹھہرا کر اس کی صداقت کے مطابق اسے جزا دینا۔ جب تیری قوم اسرائیل تیرا گناہ کرنے کے باعث اپنے دشمنوں سے شکست کھائے اور پھر تیری طرف رجوع لائے اور تیرے نام کا اقرار کر کے اس گھر میں تجھ سے دعا اور مناجات کرے، تو آسمان پر سے سن کر اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کرنا اور ان کو اس ملک میں جو تو نے ان کے باپ دادا کو دیا پھر لے آنا، جب اس سبب سے کہ انہوں نے تیرا گناہ کیا ہو، آسمان بند ہو جائے اور بارش نہ ہو، اور وہ اس مقام کی طرف رخ کر کے دعا کریں اور تیرے نام کا اقرار کریں اور اپنے گناہ سے باز آئیں، جب تو ان کو دکھ دے تو آسمان پر سے سن کر اپنے بندوں اور اپنی قوم اسرائیل کا گناہ معاف کر دینا، کیونکہ تو ان کو اس اچھی راہ کی تعلیم دیتا ہے جس پر ان کو چلنا فرض ہے، اور اپنے ملک پر جسے تو نے اپنی قوم کو میراث کے لیے دیا ہے می برسانا۔ اگر ملک میں کال ہو، اگر وبا ہو، اگر باد سمو یا گروہی یا ٹڈی یا کملا ہو، اگر ان کے دشمن ان کے شہروں کے ملک میں ان کو گھیر لیں، غرض کیسی ہی بلا، کیسا ہی روگ ہو، تو جو دعا اور مناجات کسی ایک شخص یا تیری قوم اسرائیل کی طرف سے ہو، جن میں سے ہر شخص اپنے دل کا دکھ جان کر اپنے ہاتھ اس گھر کی طرف پھیلائے، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت کا ہے سن کر معاف کر دینا، اور ایسا کرنا کہ ہر آدمی کو جس کے دل کو تو جانتا ہے اسی کی ساری روش کے مطابق بدلہ دینا، کیونکہ فقط تو ہی سب بنی آدم کے دلوں کو جانتا ہے، تاکہ جتنی مدت تک وہ اس ملک میں جسے تو نے ہمارے باپ دادا کو دیا جیتے رہیں، تیرا خوف مانے۔ اب رہا وہ پردیسی جو تیری قوم اسرائیل میں سے نہیں ہے، وہ جب دور ملک سے تیرے نام کی خاطر آئے، کیونکہ وہ تیرے بزرگ نام اور قوی ہاتھ اور بلند بازو کا حال سنیں گے، سو جب وہ آئے اور اس گھر کی طرف رخ کر کے دعا کرے، تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے سن لینا، اور جس بات کے لیے وہ پردیسی تجھ سے فریاد کرے تو اس کے مطابق کرنا، تاکہ زمین کی سب قومیں تیرے نام کو پہچانے اور تیری قوم اسرائیل کی طرح تیرا خوف مانے اور جان لے کہ یہ گھر جسے میں نے بنایا ہے تیرے نام کا کہلاتا ہے۔ اگر تیرے لوگ خواہ کسی راستے سے تو ان کو بھیجے اپنے دشمن سے لڑنے کو نکلے، اور وہ خداوند سے اس شہر کی طرف جسے تو نے چنا ہے اور اس گھر کی طرف جسے میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے دعا کریں، تو آسمان پر سے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا اگر وہ تیرا گناہ کریں، کیونکہ کوئی ایسا آدمی نہیں جو گناہ نہ کرتا ہو، اور تو ان سے ناراض ہو کر ان کو دشمن کے حوالے کر دے، ایسا کہ وہ دشمن ان کو اسیر کر کے اپنے ملک میں لے جائے، خواہ وہ دور ہو یا نزدیک۔ تو بھی اگر وہ اس ملک میں جہاں وہ اسیر ہو کر پہنچائے گئے ہوش میں آئیں اور رجوع لائیں اور اپنے اسیر کرنے والوں کے ملک میں تجھ سے مناجات کریں اور کہیں کہ ہم نے گناہ کیا، ہم ٹیڑھی چال چلے اور ہم نے شرارت کی، سو اگر وہ اپنے دشمنوں کے ملک میں جو ان کو اسیر کر کے لے گئے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے تیری طرف پھریں اور اپنے ملک کی طرف جو
تو نے ان کے باپ دادا کو دیا اور اس شہر کی طرف جسے تو نے چن لیا اور اس گھر کی طرف جو میں نے تیرے نام کے لیے بنایا ہے رخ کر کے تجھ سے دعا کریں تو تو آسمان پر سے جو تیری سکونت گاہ ہے ان کی دعا اور مناجات سن کر ان کی حمایت کرنا، اور اپنی قوم کو جس نے تیرا گناہ کیا اور ان کی سب خطاؤں کو جو ان سے تیرے خلاف سرزد ہوں معاف کر دینا، اور ان کے اسیر کرنے والوں کے آگے ان پر رحم کرنا تاکہ وہ ان پر رحم کرے، کیونکہ وہ تیری قوم اور تیری میراث ہیں جسے تو مصر سے لوہے کے بھٹے کے بیچ میں سے نکال لایا۔ سو تیری آنکھیں تیرے بندہ کی مناجات اور تیری قوم اسرائیل کی مناجات کی طرف کھلی رہیں، تاکہ جب کبھی وہ تجھ سے فریاد کریں تو ان کی سنے، کیونکہ تو نے زمین کی سب قوموں میں سے ان کو الگ کیا کہ وہ تیری میراث ہو، جیسا اے مالک خداوند تو نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت فرمایا جس وقت تو ہمارے باپ دادا کو مصر سے نکال لایا۔ اور ایسا ہوا کہ جب سلیمان خداوند سے یہ سب مناجات کر چکا تو وہ خداوند کے مذبح کے سامنے سے جہاں وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلائے ہوئے گھٹنے ٹیکے تھا اٹھا اور کھڑے ہو کر اسرائیل کی ساری جماعت کو بلند آواز سے برکت دی اور کہا، خداوند جس نے اپنے سب وعدوں کے موافق اپنی قوم اسرائیل کو آرام بخشا مبارک ہو، کیونکہ جو سارا اچھا وعدہ اس نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت کیا اس میں سے ایک بات بھی خالی نہ گئی۔ خداوند ہمارا خدا ہمارے ساتھ رہے جیسے وہ ہمارے باپ دادا کے ساتھ رہا، اور نہ ہم کو ترک کرے نہ چھوڑے، تاکہ وہ ہمارے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے کہ ہم اس کی سب راہوں پر چلیں اور اس کے فرمانوں اور آئین اور احکام کو جو اس نے ہمارے باپ دادا کو دیے مانے۔ اور یہ میری باتیں جن کو میں نے خداوند کے حضور مناجات میں پیش کیا ہے دن اور رات خداوند ہمارے خدا کے نزدیک رہیں، تاکہ وہ اپنے بندہ کی داد اور اپنی قوم اسرائیل کی داد ہر روز کی ضرورت کے مطابق دے، جس سے زمین کی سب قومیں جان لیں کہ خداوند ہی خدا ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ سو تمہارا دل آج کی طرح خداوند ہمارے خدا کے ساتھ اس کے آئین پر چلنے اور اس کے حکموں کو ماننے کے لیے کامل رہے۔ اور بادشاہ نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل نے خداوند کی حضور قربانی گزرانی، اور سلیمان نے جو سلامتی کے ذبیحوں کی قربانی خداوند کے حضور گزرانی اس میں اس نے 22,000 بیل اور 1,20,000 بھیڑیں چڑھائیں۔ یوں بادشاہ نے اور سب بنی اسرائیل نے خداوند کا گھر مخصوص کیا۔ اسی دن بادشاہ نے صحن کے درمیانی حصے کو جو خداوند کے گھر کے سامنے تھا مقدس کیا، کیونکہ اس نے وہیں سوختی قربانی اور نظر کی قربانی اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی گزرانی، اس لیے کہ پیتل کا مذبح جو خداوند کے سامنے تھا اتنا چھوٹا تھا کہ اس پر سوختی قربانی اور نظر کی قربانی اور سلامتی کے ذبیحوں کی چربی کے لیے گنجائش نہ تھی۔ سو سلیمان نے اور اس کے ساتھ سارے اسرائیل یعنی ایک بڑی جماعت نے جو حمات کے مدخل سے لے کر مصر کی نہر تک کی حدود سے آئی تھی خداوند ہمارے خدا کے حضور 7 روز اور پھر 7 روز اور یعنی 14 روز عید منائی، اور 8ویں روز اس نے ان لوگوں کو رخصت کر دیا۔ سو انہوں نے بادشاہ کو مبارکباد دی اور اس ساری نیکی کے باعث جو خداوند نے اپنے بندہ داؤد اور اپنی قوم اسرائیل سے کی تھی، اپنے ڈیروں کو دل میں خوش اور مسرور ہو کر لوٹ گئے۔ آمین۔